یہ کہانی ہے دو بہنوں کی جن کا نام اکبری اور اصغری تھا۔ ان دونوں کی شادی سلیمہ بی کے دو بیٹوں سے ہوئی تھی۔ اصغری جتنی سمجھدار تھی، اکبری اسی قدر اکڑو تھی۔ بہو رے بہو، کہاں رہ گئی تم؟ کھانے کا وقت ہو رہا ہے اور یہاں رسوئی میں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ اصغری کچن میں آتے ہوئے، جی ماں، آپ بلاتی ہیں؟ خیریت ہے؟ رے بہو، 12 بج گئے ہیں، دوپہر کا وقت ہو گیا ہے۔ کھانے کے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ نہیں؟ اتنے میں اکبری بھی اسی وقت کچن میں آ جاتی ہے اور اپنی ساس کو کہتی ہے، ماں جی کیا وقت پہ وقت چلاتی رہتی ہیں؟ آپ کس کو آوازیں دے رہی تھیں؟ ذرا نام بھی لے لیا کریں تو آسانی ہو جائے ہم لوگوں کے لیے، پھر نہ کہیے گا کہ اکبری بدمزاج ہے۔ ارے میں کہہ رہی تھی دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، کھانا کب بنایا جائے گا؟ واہ ماں جی، آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے تو کھانا پکانا ہی نہیں آتا۔ ارے انڈا تو مجھے بنانا ہی نہیں آتا، تو کھانا کیا بنے گا مجھ سے؟ اصغری ہے نا یہ سب کام کرنے کے لیے۔ اصغری جلدی سے بولی، ماں آپ فکر نہ کریں، کھانا ابھی تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ سلیمہ اکبری کی بات سے پریشان تو تھی، لیکن اصغری کی باتوں نے اسے مطمئن کر دیا۔ سمیر اور کبیر ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ کبیر کی شادی اکبری سے ہوئی تھی، جبکہ سمیر کی شادی اصغری سے ہوئی تھی۔ آئیے بھائی آئیے، آج اسپیشل راجما چاول ہیں۔ میں نے کتنے دنوں سے یہ فرمائش کر رکھی تھی۔ ہاں سمیر، یہ تو میرے بھی من پسند ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اصغری بھابھی اکبری کی طرح نہیں، ورنہ تو ہمارا گھر جہنم سے بھی بدتر ہو جاتا۔ کیا بات ہے کبیر بھائی، آج بہت اداس لگ رہے ہیں آپ، کیا بات ہو گئی؟ جانے اکبری کب سمجھدار ہوگی، شکل سے تو ایسی نہیں تھی، پر میری قسمت ہی خراب ہے۔ او میرے پیارے بھائی، آپ فکر نہ کریں، اکبری تھوڑی ضدی تو ہے، لیکن مجھے امید ہے کچھ وقت کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور پھر آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ ہاں سمیر میرے بھائی، مجھے پتا ہے کہ تم دونوں ہی بہت اچھے ہو، پر کیا کروں، میرا گھر تو بکھر سا گیا ہے۔ بھائی دل چھوٹا نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بھی حکم دیں گے ہم ہر وقت آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ بیڈ روم میں سمیر اور اصغری موجود تھے۔ اصغری نے سمیر سے پوچھا، سمیر صاحب کیسا رہا آج کا دن، کام کاج کیسا رہا؟ عسکری دن تو اچھا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ آج کا دن ختم ہی نہیں ہو رہا۔ کیوں ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ دن ختم ہونے میں نہیں آ رہا؟ سچ میں آفس میں تمہارے بغیر بوریت ہی بوریت ہوتی ہے، آفس میں من ہی نہیں لگتا۔ آپ بھی باتیں بنانے میں ماہر ہیں سمیر صاحب۔ نہیں عسکری، تمہاری باتیں، تمہاری سمجھداری اور سب سے بڑھ کر تمہارے ہاتھ کا ٹیسٹ دل موہ لیتا ہے۔ میں تو دوپہر کو تمہارے بنے ہوئے کھانے کے علاوہ کچھ کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے جس کی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ برساتو بڑی ہی تیز عورت تھی، لوگوں کو بے وقوف بنانا اور انہیں اپنی باتوں میں پھنسانا اس کا مشغلہ تھا۔ ہر درجہ خوش آمدید اور اکبری کی خاص دوست تھی۔ برساتو اکبری کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، آؤ برساتو آؤ، بڑے دنوں بعد دیکھا ہے تمہیں، کہاں تھی تم؟ کوئی اتا پتا نہیں تمہارا؟ بہت شکریہ مہارانی، آپ تو رانیوں کی طرح رہ رہی ہیں، ہم فقیروں کا کیا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، پوچھنے والا ہی نہیں۔ ارے برساتو ایسا تو نہ کہو، ایک تم ہی تو ہو جو میری عقل اور دانش مندی کو سمجھتی ہو، ورنہ سب تو مجھے عقل سے پیدل ہی سمجھتے ہیں۔ ارے کون ہے جو میری مالکن کو ایسے کہے، اس کی زبان پر کیڑے پڑے، میری مالکن تو لاکھوں میں ایک ہے۔ اللہ بھلا کرے، کیا سمجھداری کی بات کی ہے، میری نظروں سے کوئی دیکھے تو ایسے پتہ چلے کہ آپ کس قدر ذہین ہیں۔ بس برساتو، جوہری ہی ہیرے کی قدر جانتا ہے، ورنہ کسی کو کیا پتا کہ اکبری کس ہیرے کا نام ہے۔ مالکن، یہ آپ کے پیچھے کیا چیز پڑی ہوئی ہے؟ کیا یہ آلو کاٹنے والی ہے؟ ارے کم عقل، اس کو ٹیپ ریکارڈر کہتے ہیں، اس سے ہم کوئی چیز ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔
अच्छा, आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है। ये तो कोई जादुई चीज लग रही है। अरे कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि ये रिकॉर्ड की हुई आवाज़ों को सुनाता है। बरसातों का दिल था इस रिकॉर्डर पर कब्जा करने का कि इसी वक्त सलीमा कमरे में आ जाती है। बरसातों ने दिल में सोचा, अरे ये किस बुरे वक्त में आ गई है, अब ये काम बाद में करना होगा। बरसातों, बड़े दिन बाद नजर आई हो, सब खैरियत है ना? जी सलीमा भी, सब खैरियत है, आप अपना सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम आज कौन से मिशन पर आई हो बरसातों? बरसातों समझ चुकी थी कि सलीमा बी को इसका आना बिल्कुल पसंद नहीं। वो जल्दी से बोली, सलीमा भी, आप यूं ही शक कर रही हैं। मुझे कुछ काम था, इसलिए मुझे इजाजत दें। ये कहकर बरसातों कमरे से बाहर निकल जाती है। अस्करी किचन में खाना पका रही होती है कि उसी वक्त अकबरी किचन में आ जाती है। अस्करी, क्या पका रही हो मेरी बहन? जरा जल्दी बनाओ, बहुत सख्त भूख लग रही है। बाजी, भजिया तरकारी बना रही हूँ, बस होने वाली। अच्छा, जो भी बना रही हो, मुझे इससे क्या? मेरा काम तो खाना है और बनाने का काम तुम्हारा है। बेचारी अस्करी चुप हो जाती है। इतने में सलीमा बीवी किचन में आ जाती हैं। अकबरी बहू, अपनी बहन का हाथ बढ़ाया करो, वो बेचारी कितनी मुश्किलों से सारे काम कर रही है और तुम यूं ही फालतू खड़ी हो। वाह सासू माँ, आपको पता है कि मुझे गर्मी से कितनी एलर्जी है और आप मुझे गर्मी में काम करने को कह रही हैं। बेटी, अब तुम ससुराल में हो और ये सब काम सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सासू माँ अपना ज्ञान अपने पास रखें और मैं इस कामों के लिए पैदा नहीं हुई और मैं आपकी ये उलझी हुई बातों में आने वाली नहीं। अकबरी की बातें सुनकर सलीमा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से किचन से बाहर निकल जाती है। वाह बरसातों, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। वाह मालकिन, आप याद करें और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वाह बरसातों, ये हाथ में क्या पकड़ा है तुमने? कुछ मुझे भी तो बताओ। मेरी मालकिन, अच्छा किया मुझे याद करवा दिया। ये धागा बड़ा ही बरकत वाला है। अच्छा, क्या ऐसा है? लेकिन ये तुम किस लिए लाई हो? ये मैं खास आपके लिए लाई हूँ। बाबा से खास तौर पर मन्नत की थी कि मेरी मालकिन जल्द अज जल्द माँ बन जाए और खूब दौलत आ जाए। वाह बरसातों, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, और कहाँ मेरी सासू माँ जो हर वक्त मुझे ताने ही देती रहती हैं। बस मालकिन, अब आपके आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मांगो बरसातों, तुम्हें क्या चाहिए? मैं आज बहुत खुश हूँ, जो जी चाहता है वो मांग लो। मालकिन, लगता तो बुरा है, पर ये जो टेप रिकॉर्डर है वो दे दे, मैं भी देखूं ये क्या क्या जादू कर सकती है। हाँ बरसातों, ले लो और खूब सुनो रिकॉर्ड करके आवाज़ें। बरसातों रिकॉर्डर उठाती है और कमरे से निकल जाती। रात को खाने की मेज पर सब बैठकर खाना खा रही होती। आह, क्या मज़ेदार खाना है, खुशबू से ही मेरा पेट भर गया। अच्छा, अगर पेट भर गया है तो उठ जाओ और जाकर आराम करो। माँ, आप भी मेरी टांग खींच रही हैं। मैं तो मुहावरा बोल रहा था, वरना इतना लजीज खाना खाए बगैर पेट कैसे भर सकता है। हाँ हाँ भाभी, खाना बढ़िया है और दिल भर कर खाए बगैर बंदा रह नहीं सकता। अरे बेटा, अपनी बीवी को भी कह दिया करो कि असगरी की मदद ही कर दिया करे। मदद करने से इसके हाथ थोड़ी ना घिस जाएंगे। माँ जी, बस करें, आपको बस मौका मिल जाए मेरी खिंचाई करने का। आपको पहले भी कहा था कि मुझे इन कामों का कोई शौक नहीं, और अब तो हमारे अच्छे दिन भी आने वाले हैं। क्या मतलब है तुम्हारा बहू? अच्छे दिन कैसे आने वाले हैं? अकबरी ने अपने हाथ पर बंधे धागे को दिखाते हुए कहा। अरे बरसातों ने बाबा से ये खास धागा मेरे लिए बनवाया है, अब हम अमीर हो जाएंगे। मैंने टेप रिकॉर्डर उसको तोहफे में दे दी। अरे बेवकूफ़ औरत, ये तुमने क्या किया? वो कितनी महंगी थी? इस मामूली धागे के बदले में इतनी महंगी चीज़ मुझसे पूछे बगैर दे दी। अकबरी गुस्से से कहती है, तुम सब लोग मुझसे जलते हो, कोई भी मुझे खुशहाल देखना नहीं चाहता।
ایسا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ برساتوں اکبری کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، مالکن کیا حال ہے آپ کا؟ کیوں اداس بیٹھی ہے؟ کچھ نہیں برساتوں، سب لوگ مجھ سے جلتے ہیں، کسی کو میری ترقی اور خوشحالی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ او میری پیاری مالکن، ایک دن یہ سب آپ کی ترقی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اسی وقت برساتوں کی نظر اکبری کے گلے میں موجود ہار پر پڑی تو وہ بے اختیار بولی، مالکن آپ کے گلے کا ہار بہت ہی پیلا ہو گیا ہے۔ میرے جاننے والا سنار اس سے ایسا چمکائے گا کہ یہ ہار ہیرے کی طرح چمک اٹھے گا۔ اکبری بے وقوف تو تھی ہی، پر ہار دیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساسو ماں نے پوچھا تو وہ کیا جواب دے گی۔ اکبری برساتوں کو ہار دیتے ہوئے اور برساتوں ہار لے کر کمرے سے جلدی سے باہر نکل جاتی۔ شام کو کبیر جب گھر آیا تو سب لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ کبیر نے اکبری سے کہا، ارے اکبری، تمہارا ہار کہاں ہے؟ گلے میں نظر نہیں آ رہا۔ اکبری نے جلدی سے کہا، وہ الماری میں رکھا ہوا ہے۔ اسی وقت کبیر نے اپنی جیب میں سے اکبری کا ہار نکالا اور کہا، اکبری، یہ رہا تمہارا ہار۔ تمہاری دوست برساتوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اسی سے برآمد ہوا ہے۔ اس نے تمہاری طرح اور بہت سی عورتوں کی چیزیں اسی طرح اڑائی ہیں، اب وہ جیل میں ہے۔ اس دن کے بعد اکبری کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیسے بدو بن گئی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے ہار واپس مل گیا۔ اس دن کے بعد وہ بالکل بدل گئی اور عسکری کے ساتھ گھر سنبھالنے لگی۔